اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق ملی، اور اس کی رحمت اور فضل سے چند گھڑیاں کتاب اللہ سننے سنانے کی توفیق مل رہی ہے. اس مختصر وعظ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائے. قرآن کریم اس کا موضوع ہے انسان. قرآن براہ راست انسان سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں کہیں پوری انسانیت کو مخاطب کیا. قرآن کے بعض مقامات ایسے ہیں جن میں خاص طور پر صاحب ایمان کو مخاطب کیا گیا. جب قرآن ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ایمان کی بھی اصلاح بہت ضروری ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد انسان کی زندگی دنیاوی ہو یا اخروی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے تقاضے پورے نہ ہوں. لا الہ الا اللہ یہ انسان کے عقائد کی اصلاح ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ انسان کے اعمال کی اصلاح ہے. لا الہ الا اللہ عقائد اور نظریات کی اصلاح، محمد الرسول اللہ اعمال کی اصلاح ہے. پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت. کتنے سال رہا نبوی دور؟ 23 سال. ان 23 سالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال مدنی زندگی. 13 سال مکی زندگی، میری طرف دیکھو، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. اب ان 23 سالوں کو بخوبی ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ 13 سال لا الہ الا اللہ کی محنت اور 10 سال محمد الرسول اللہ کی محنت ہوئی ہے. تو اتنی مشقت اور اتنی تکالیف جو پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، تو کیا ہمارا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے معاملات ختم ہو جائیں؟
صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے معاملات ختم نہیں ہوں. جتنی دیر تک لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور محمد الرسول اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ قرآن کریم سے، احادیث رسول سے اتنا علم ہر مسلمان پہ فرض ہے جس سے اس کو شرک اور توحید کی پہچان ہو. یعنی کوئی مشرک مسلمان مواحد کو گمراہ نہ کر سکے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے، اللہ کی ذات، صفات اور عبادات کیا ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے تقاضے یہ ہیں کہ اتنا علم ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے جس سے سنت اور بدعت میں فرق جان سکے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے اور پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کون سے ایسے اعمال اور جال ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے تقاضے ہیں، کیا ہم نے پورے کیے؟ کیا ہم اللہ کے قرآن سے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے اس حد تک مستفید ہوئے کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کریم کے عقائد اور نظریات کیا ہے اور پیارے پیغمبر کی سنت کیا ہے، اسے جانچنے کا زاویہ اور میزان اور ترازو کیا ہے؟ اب آئیے قرآن کریم کی ایک آیت، قرآن کا ایک حصہ، اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور کن خدشات کا ذکر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کس کو مخاطب کیا قرآن نے؟ سارے بولو، سارے بولو. ایمان والوں کو مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو، او لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا علم بلند کرنے والو، اپنے آپ کو محمدی کہنے والو، اپنے آپ کو صاحب ایمان کہنے والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کس کو مخاطب کیا؟ ایمان والو. ایمان والو، او مسلمانوں، او بستی میں رہنے والو، شہروں میں رہنے والو، دیہاتوں میں رہنے والو، لا تلہکم، دو چیزیں ہیں تے ڈاڈیاں چنگیاں لگ دیاں، لیکن دوئی آزمائش، دوئی فتنے، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں. دو چیزاں دتیاں تے میں اللہ نے نعمتاں بنا کے، لیکن اے دو چیزاں انہاں دی محبت ایو جئی بندے دے اندر وڑ ویندی ہے کہ بندہ انہاں دی محبت دے اندر جس دتیاں نے اس دی محبت کولوں باہر نکل جاندا ہے. کیڑیاں دو چیزاں؟ ایک اولاد تے دوسرا مال.
ایک اولاد تے دعا مال، اولاد بھی ڈاڈی پیاری تے مال بھی ڈاڈا پیارا، اولاد دی بھی ہرس ہوندی ہے تے مال دی بھی ہرس ہوندی ہے، تے دوویں چیزاں دیون والا کون ہے؟ اللہ دا نام پیار تے ادب نال تے بلند ہو کے جذبے نال ہاتھ چاہ کے دوویں چیزاں دیون والا کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ اللہ فرماندا ہے مال بھی میں دتا، اولاد بھی میں دتی، بن منگیاں دتی۔ اٹھا میرا قرآن تے زکریا دا حال ویخ، رو رو کے میرا پیغمبر میرے کولوں پتر پیا منگدا ہے۔ ابراہیم دا حال ویخ، بڑھاپے اندر میرے کولوں اولاد پیا منگدا ہے، تے میں دتا دیواں تے بن منگے دیواں، جیڑا میرے کولوں منگے میں اس نو دیواں، تے نیک وکار بنا کے دیواں، صالح اولاد دیواں۔ میں مال دتا تے تانوں پوچھیا کائی نہیں، میں اولاد دتی تے تواڈے تے احسان نہیں جتلایا، لیکن خیال کریو ایمان لیو اے مال تے اولاد انج دی محبت وچ نہ پھس جاویو، انج دے پیار وچ نہ پھس جاویو کہ کدرے تہانوں میں اللہ دے ذکر یعنی میرے قرآن کولوں غافل نہ بنا دے۔ انج نہ ہووے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اولاد تے مال انج نہ ہووے کدرے توانوں میں اللہ کولوں غافل کر دے۔ اولاد دی محبت چ پھس جاؤ، نہ حلال ویکھو تے نہ حرام ویکھو، نہ اپنا ویکھو تے نہ پرایا ویکھو، نہ حلال دا لقمے دی تمیز نہ حرام دے لقمے دی تمیز، دنیا دے کتے نہ بن جائیو۔ اللہ دا قرآن اللہ فرماندا ہے میرا بندہ میں تینوں غیرت والا بنایا ہے، تے غیرت والا بندہ اوہی ہوندا ہے جڑا مانگت ہووے تے کلے اللہ دا مانگت ہووے، جڑا ہر شے نال پیار تا کرے، لیکن جتے اللہ دی عزت تے غیرت دا مسئلہ آ جائے، جتے اللہ دے قرآن دی عزت تے غیرت آ جائے، جتے محمد جوان دی عزت تے غیرت آ جائے، اوتھا پیچھا ہٹ جائے، پاویں ساری کائنات مخالف ہو جائے، اپنے پرائے بن جان، یار ٹوٹ جان، رشتہ دار چھٹ جان، اتھے اللہ دی غیرت والا مسئلہ نہیں چھٹنا چاہیے، ہے کہ اللہ فرماندا ہے انج نہیں ہونا چاہیے، انج بولو تو صحیح، انج نہیں ہونا چاہیے، انج نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد دی محبت چ نہ رشوت ویندا ہے، اولاد دی محبت چ نہ سود ویندا ہے، اولاد دی محبت چ نہ ٹھگی ویندا ہے، اولاد دی محبت چ جھوٹیاں قسماں دا وی اعتبار نہیں ویندا، اولاد دی محبت چ دا دا وی اعتبار نہیں کردا، اولاد دی محبت چ اپنا حصہ بھی کھاندا ہے، یتیماں دا بھی کھاندا ہے، غریب تے ماڑے بہن پراواں دا بھی کھاندا ہے، اولاد دی محبت چ بہنا دے حصے بھی کھا جاندا ہے، اولاد دی محبت دے اندر پینا دے تیاں دے حصے کھا جاندا ہے، کوئی شے نہیں ویندا، تے اس طرح مال دی محبت چ بھی کسے شے نو نہیں پیا ویندا، مال دی محبت دے وچ بھی کیڑی اٹ حلال دی تے کیڑی حرام دی فرق نہیں کریندا۔ انج اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، ایک صحابی آ گئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے آکھن لگے یا رسول اللہ
کوئی ایو جیا عمل دسو جڑا میں کراں تے میں چاہنا میں جڑے ویلے بھی ہاتھ چاواں میرا رب میرے ہتھاں نو خالی واپس نہ ولاوے، جڑے ویلے بھی ہاتھ چاواں میرا ہاتھ چاونا قبول ہو جائے، میری زبان چوں دعا نکلے تے اللہ دے عرش نو ہلا دے، میری زبان چوں کلمے نکلن تے قبول ہو جاون۔ اللہ دے پاک پیغمبر انج نہیں آکھیا ساتھ لیا کاپی پینسل تے تینوں وظیفے لکھ کے دیواں، تینوں عمل لکھ کے دیواں، تینوں چلے لکھ کے دیواں، ہکا گل کیتی ہے او میرے سال مردہ مر جاویں حرام دا لقمہ نہ کھاویں، حرام دا لقمہ نہ پیا کھاویں، جدوں اندر حرام دا لقمہ ٹر جاوے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ایک بندے 10 درہم دی قمیض پائیے 9 درہم حلال دے 1 درہم حرام دا، جتنی دیر او کرتا او قمیض دے گالے اے دا کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قبول ہے کہ نہیں؟ جتنی دیر تک وہ کرتا اے دے گل جدے وچ 1 روپیہ حرام دا ہے۔ اج ویکھو ہاں سجے کھبے ساڈے تے بستراں دے وچ جڑے پیسے نے وہ بھی حلال دے نہیں ہوندا، دسترخوان تے پیا ٹکر بھی حلال دا نہ ہوئے تے بندہ پیا بانگاں دیندا رہے، وہ بانگاں دین نال بندہ بخشیندہ نہیں ہے کہ نہیں؟ پہلی صف وچ بھی نماز پیا پڑھے، معلوم ہویا کہ ایمان والے دی بھی قرآن اصلاح کردہ ہے جا بجا، لیکن اتنا علم ہونا تے ضروری ہے نا کہ کدے نال قرآن کی پیا سمجھاندا ہے تے سمجھا کینوں پیا دیا۔ آج ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں، قرآن سکھن دا ٹائم کوئی نہیں، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، قرآن سنن دا ٹائم کوئی نہیں۔ باہر مداری والا آوے تے ڈگ ڈگی مارے، ڈگ ڈگی سمجھ دیو کہ نہیں؟ اور نکی جی ٹولکی ہے جو مار دا ڈگ ڈگی پورا بٹکنا بٹکنا مار دا کہ نہیں تو پورا پنڈ کٹھا ہو جائے، بلکہ ایک دوجے نو وازا مار مار کے کھڑ دنے آؤ اوئے او باندراں لایا جے رچھاں لایا جے۔ اللہ دا قرآن سنن واسطے اج مسلمان کو ٹائم کوئی، آج ٹائم کوئی نہیں۔ کیویں اللہ پہ سمجھاندا ایمان والے او ایمان والے ہو خیال کریو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کدھرے میرے قرآن کو غافل نہ ہو جاوے ہو۔ 60 سال ہو گئے نماز پڑھ دیا نہیں پڑھیا تے قرآن نہیں پڑھیا، لمبڑداری نبھائی ہے، سیاسی جماعتاں بنائیاں نے، پی ٹی آئی پیچھے فلانے پیچھے فلانے پیچھے، تڑے اپنے پورے گج وج کے تڑے اپنے ننڈائے تے وڈائے نے، نہیں توجہ کیتی تے اللہ دے قرآن نال نہیں کیتی، قرآن نہیں سکھیا۔ اللہ فرماندا ہے جے انج ہو گیا، جے انج ہو گیا، اگر اس طرح ہو گیا، کس طرح؟ قرآن علی محبت ہار گئی تے اولاد تے مال دی محبت جت گئی، انج ہے تے جتی پئی، اولاد علی محبت بھی جیتی ہوئی، مال علی محبت بھی جیتی ہوئی۔ اللہ دیتا ہے تے اللہ دے گھر وچ 10 روپیے دین واسطے میں تیار کوئی نہیں، مداریاں والے نو پہ دیا جنجاں اتے پہ لٹاواں گے، ٹول مارن والے کنجراں نو بھی دیاں گے، نچن والے خسریاں نو بھی دیاں گے، نہیں دیتا تے اللہ دے قرآن تے مدرسے دے طلباء تے نہیں دیتا۔ اگر محبت جت گئی مال دی تے اولاد دی، اللہ تے دے رسول دی محبت ہار گئی، ساری زندگی لنگا گیا تے قرآن نہ سکھیا نہ پڑھیا۔ اللہ فرماندا ہے اگر انج ہو گیا، اگر انج ہو گیا، یاد رکھیو میں یفعل ذالک، اگر انج ہو گیا فاولئک هم الخاسرون، پھر اینا تو وڈا ذلیل تا بدبخت میرے دربار چہور کوئی نہیں ہوں۔ اگر قرآن علی محبت ہار گئی،
اگر اولاد تے مال دی محبت جت گئی، اگر اولاد تے مال دی محبت دی جت ہو گئی تے قرآن علی محبت، محمد جوان علی محبت ہار گئی، اللہ دے پیغمبر دی سنت دی کنڈ لگ گئی، اللہ دے قرآن دی کنڈ لگ گئی۔ او مسلمانا تیرا خاتمہ بھی ایمان تے کوئی نہیں ہونا۔ یاد رکھی قیامت دے دہاڑے میں اللہ دیا نظراں وچ عزت بھی اللہ قرآن تے مخاطب کون ہے؟ ایمان والے۔ من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون۔ اگر انج ہو گیا، اگر میرے قرآن دی کنڈ لگ گئی ہو مسلمان جیندے ہو رہے ہیں تے قرآن دے تو نیڑے نہیں لگا۔ اگر اپنی زندگی دے اندر تو قرآن دا طالب علم نہیں بنیا تو آکھیا یار قرآن تا مولویاں دا کام ہے، قرآن تے طالب علماں دا کام ہے، میں تا جٹ زمیندار ہاں، میں تا دکاندار ہاں، میں تا ملازم ہاں، میں تا لمبردار ہاں، میں تا جگیردار ہاں، میں تا ان پڑھ ہاں۔ اللہ فرماندا ہے اور میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ بھی تا امی ہے، میرا پیغمبر بھی تا امی ہے، لیکن قرآن میں اس واسطے یسرنا القرآن ٹل لا کے سوکھا بنایا ہے۔ کوئی پڑھیا لکھیا ہوئے یا کوئی ان پڑھ جٹ ہوئے، اللہ کہندا ہے قرآن دے نیڑے آونا تیرا کام ہے، تیرے سینے نو قرآن نال منور کرنا میرا کام ہے۔ لیکن قرآن والے پاسے آ تا صحیح نا، اللہ دے قرآن والے پاسے تا آ۔ ربا میری 60 سال عمر ہو گئی، اللہ کہندا ہے پھر بھی آ جا۔ 70 سال دائیں پھر بھی آ جا، 80 سال دائیں سا چل دینے پہ پھر بھی آ جا۔ میرے قرآن نال جیڑی عمر چ بھی یاری لال میں، جڑے ویلے بھی لال میں، اکھیں چو نور مک جاوی، کنائیں چو سماعت مک جاوی، پھر بھی جے تینوں خیال آ جائے پھر بھی میرے قرآن نال یاری لال ہے۔ ایک آیت دو آیتاں قرآن دیاں سکھ، موت آ گئی میں اللہ حساب نہیں لواں گا۔ تے جے تو قرآن والے پاسے کوئی نہ آئو، جے تو قرآن والے پاسے نہ آئو، اپنی اولاد نو قرآن نہ پڑھایو، اپنی اولاد نو دیندار نہ بنایا، اپنی اولاد دی انگلش دی فکر تا کردہ رہ گئے ہیں، کیمسٹری دی فکر تا کردہ رہ گئے ہیں، بایو تے میتھ دی فکر تے کردہ رہ گئے ہیں، نہیں فکر کیتی تا تو قرآن دی کوئی نہ کیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں او لوگو جس بندے اپنی اولاد نو ترجیح دے کہ اللہ دے قرآن نو کنڈ دے دیتی، اتنی دیر تک اللہ موت نہیں دیندا جتنی دیر تک اس اولاد دے ہتھوں ذلیل نہ کراوے۔ سمجھ آندی بھی؟ تے رہی گل مال دی، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ اس مال نو سنبھال سنبھال کے نہ رکھی کر، ادھروں آوے دیون والا جو میں ہاں، ادھروں آوے اپنیاں لوڑاں پوریاں کر تے اپنی ضرورت دا رکھ تے باقی میری راہ وچ خرچ کر۔ اے جڑے قرآن پڑھن والے طالب علم نے انہاں اُتے خرچ کر، انہاں نو پڑھاون والےاں اُتے خرچ کر، انہاں تے سمجھو کہ نہیں؟ مدرسے دے علماء تے خرچ کر، طلباء تے خرچ کر، اے اگوں پڑھن گے، اگوں پڑھاون گے، اگوں پڑھاون گے، تو تا مر جائیں گا پر صدقہ جاریہ چلدا رہے گا قیامت تک۔ انجنا ہووے تو ارادے بناندا رہ جائیں، کمیٹیاں پاندا رہ جائیں، مشورے تے سوچاں لڑاندا رہ جائیں، تے ہلے اسے فکر چو ہوئیں یاتی احدکم الموت، تے قضا دا تیر چھٹ جائے، تو اپنی فیصلے تے مشورے چ سوچ وچار چ لگا ہوئیں تے موت والا فرشتہ آ جائے، او دہاڑ دا سورج تے غروب نہ ہوئے پیا، تیری زندگی دا سورج غروب ہو جائے۔ اللہ فرماندا ہے اس ویلے تو آکھنا ہے رب لولا
اخرتنی الی اجل قریب رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مینوں موت کیوں دے دتی آ، میری روح جسم وچوں کیوں کڈ لئی آ، اللہ میں پہلا سندا تا رہ گیا لیکن جڑے ویلے فرشتے آ گئے روح نکل گئی، مینوں یقین ہو گیا ہے اللہ پاک ایک لمحے واسطے، دہاڑ نہیں ادھی دہاڑ بھی نہیں، ایک لمحے واسطے میری روح میرے جسم ال واپس ولا تسی۔ اللہ فرماندا ہے کی کریں گا، بیوی نو ملنے ہی آکھے کوئی نہ، اولاد نال گل نہیں کرنی نہیں آکھے کوئی نہ، کی کرے گا؟ کہندا ہے رب کریم میرے کول بڑا مال ہے، بڑا لکو لکو کے تے جوڑ جوڑ کے میں رکھیا ہویا ہے، چھپا چھپا کے رکھیا ہویا ہے، اللہ جے ایک وار مینوں ایک لمحے واسطے میری روح نو میرے جسم ال واپس بھیج، فاصدق واکم من الصالحین، میں اپنی دولت تیری راہ وچ نچھاور کر کے نیک تے صالح لوگاں وچ آ جاواں۔ لیکن قرآن جواب کی دیندا ہے، سنیے ہوئے لوگو، مولوی اپنے مسلے تے بہ کے بڑی موج نال کہندا ہے جڑے مر جاون رات تو پہلا قبراں وچ واپس آ جاندے نے، اپنی روحاں نال تعلق بنا لیندے نے، آ جاندے نے۔ ہن ایتھے تا روح اللہ نو کہندی ہے اللہ ایک لمحے واسطے واپس بھیج، تے قرآن کی کہندا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں، جڑے ویلے ایک وار موت آ جائے روح جسم چوں نکل جائے پھر جسم دا جہان ہو رے روح دا جہان، اے تا ساڈا قانون ہی نہیں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ایک بار جدو موت آ جائے اللہ فرماندا ہے پھر روح واپس نہیں ولدا، واپس نہیں۔ موت کولوں پہلا اپنے آپ نو سدھار لو، کیڑے ویلے موت آ جائے نہ چودھری نو پتہ ہے نہ مزیرے نو پتہ ہے۔ داڑیاں مناون والے کتنی جرت نال داڑیاں مناندے نے، کینچیاں لوان والے کتنی جرت نال کینچیاں لواندے نے، او میاں اللہ دے قرآن کولوں بجن والے کتنی دلیری نال غافل زندگی پہ گزار دین۔ قرآن کسے نو معافی نہیں دیندا، باویں کوئی مزدور ہے، دکاندار ہے، ملازم ہے، سیمیدار ہے، وڈا ہے یا چھوٹا ہے، ہر کوئی بچدا تاں ہے جے تعلق بناویں تے اللہ دے قرآن نال۔ اللہ فرماندا ہے واللہ مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، مینوں اپنے جلال دی قسم ہے، مینوں اپنے وقار دی قسم ہے، خبیر بما تعملون، جو جو کام بھی تساں کر دے ہو، رات کرو تاں دن کرو تاں، رش چ کرو تاں تنہائی چ کرو تاں، جیڑا عمل تساں کر دے ہو واللہ خبیر، میں اللہ نو پتہ ہے۔ ایک جگہ تے اللہ فرماندا ہے واللہ بصیر بما تعملون، کوئی نہ ویکھن والا ہووے میں اللہ وینا پیا تیری ایک ایک نقل و حرکت۔ اس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو، اے مختصر نشست دے اندر کتنی قیمتی گل سانو مل گئی۔ قرآن دے طالب علم نہیں بنے، اج نیت کرو، اللہ نال وعدہ کرو تے پچھلی زندگی دی توبہ کرو، وعدہ کرو کہ اج کولوں لا کے اسی اس مسجد دے اندر جڑے اس مسجد دی بستی دے لوگ نے، باقی اپنی اپنی مسجد دے اندر اپنے اپنے عالم کولوں اسی قرآن دا ترجمہ شروع کران گے انشاءاللہ۔ کرو گے کہ نہیں؟ ہاتھ چاہو ہاں پتہ چلے، کرو ہاتھ چاہو اللہ نال کہ یا اللہ قرآن دے طالب علم بنا گے۔ ایک آیت سنانی نہیں، مولوی صاحب نو آکھنا بس تو پڑھتے اسی سنیے، دو آیتاں سمجھا، ترائے سمجھا، تو سمجھا تے اسی سنیے، دل لا کے سنیے تاکہ قرآن ساڑھے سینے چ وچ جائے، قرآن وس جائے۔
تے جے ساڈا سینہ بن گیا قرآن دا مرکز تے یقین کریو شیطان 7 نسلاں تک بھی گمراہ نہیں کردا۔ جے قرآن رچ گیا تے اللہ تعالیٰ مینوں تے تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہر پریشانی تکلیف مصیبت آزمائی سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں بیمار ہیں اللہ شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، بچوں کو ایمانی غیرت سے مالا مال فرما، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے مدارس مساجد آباد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔